السلام علیکم دوستوں، بات کرتے ہیں کہ جو ریسنٹلی 10 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ وہ بیسیکلی اس وجہ سے وہ دیا تھا کہ جو 2018 میں پی ایس جو واقعے پر ایک کمیشن بنائی گئی تھی، تو اس سلسلے میں کافی بحث ہوئی بٹوین سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ جو کیس تھا یہ کس کے حوالے سے ابھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا، اس کے علاوہ اس پر جو کمیشن جو بنائی گئی تھی وہ کب بنائی گئی تھی، وہ کس کے سربراہی میں وہ بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے علاوہ عمران خان کے درمیان کیا بحث و مباحثہ رہا۔ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو سکے تو ہمارے ساتھ اینڈ تک ہی رہے گا۔ اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوست اس طرح ہوا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 16 دسمبر 2014 کو جو اے پی ایس ہے آرمی پبلک اسکول پشاور، اس پر جو دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا تھا کہ جس میں تقریباً 130 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس پر پھر کیا ہوا کہ بعد میں جو 2018 میں اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ایک کمیشن بنائی پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ابراہیم خان کے انڈر۔ تو کیا ہوا کہ جو جسٹس محمد ابراہیم خان جو تھا، انہوں نے مطلب مختلف جو شہید ہونے والے بچے تھے اس کے والدین کے ساتھ جا کے ملے، اب جو زخمی بچے تھے ان کے ساتھ مل کے، اس کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار، اس کے علاوہ آفیسر، انہوں نے انٹریکشن کی، اب ایک تفصیلی رپورٹ بنا لی۔ اس جو 520 صفحات سے زیادہ پر مشتمل جو رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے جو زخمی ہونے والے بچے تھے، اس کے علاوہ جو شہید ہونے والے بچے تھے اس کے والدین کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کی، اور اس میں تقریباً 132 سے زیادہ افراد کی جو بیانات تھے انہوں نے وہ ریکارڈ کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سیکیورٹی اہلکار کی، سپاہیوں کی، اس کے علاوہ آفیسر تھے وہ بھی شامل تھے، ان کے بیانات بھی انہوں نے ریکارڈ کیے۔ تو اس کے بعد جو یہ 520 صفحات سے زیادہ پر مشتمل جو رپورٹ تھی، انہوں نے اس کے بعد جولائی 2020 میں جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا اس کو سینڈ کر دی، اس بھیجی تھی۔ جو اگر ہم جو ای پی ایس کی جو اٹیک تھا اس کی بات کریں تو اس پر جو آئی ایس پی آر ہے، جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن جو آرمی کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی کہ اس حملے میں جو لوگ شامل تھے وہ ٹوٹل 27 لوگ شامل تھے، کہ جس میں 9 لوگ جو تھے وہ اس آن دا اسپاٹ جو وہ مارے گئے۔ اس کے علاوہ 12 لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے گئے۔ پاکستان کی چیف جسٹس ہے جسٹس گلزار صاحب، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم کیا۔ جب عدالت میں اب دیکھتے ہیں کہ جو عدالت میں جب وہ عمران خان صاحب پیش ہوئے تو وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ یہ ہوا کہ عدالت نے سب سے پہلے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ جو کمیشن نے رپورٹ پیش کی تھی اس پر آپ نے کس حد تک کارروائی کی ہے۔ تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو یہ پی ایس کا اٹیک ہوا تھا پشاور میں، تو کے پی کے میں ہماری حکومت تھی، تو وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو جو متاثرہ لوگ تھے ان کو ہم نے کمپنسیشن دی، مطلب معاوضہ دیا۔ اس پر عدالت نے یہ کہا کہ جو معاوضہ ہے وہ جو والدین ہے مطلب پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو عدالت ہے ہمیں حکم دیں کہ ہم کس کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس پر عدالت نے یہ کہا کہ جو آپ پرائم منسٹر ہے، آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے، آپ کو کس نے روکا ہے کارروائی کرنے سے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی ٹی ایل پی کے ساتھ جو آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے مطلب جو 9 پولیس اہلکار جو شہید کیے ہیں، تو اب اس پر مطلب کیا کہیں گے، تب کیا ان کی جانیں قیمتی نہیں تھیں؟
تو اس پر جو پرائم منسٹر تھا انہوں نے جو بات تھی وہ گول مول کے انہوں نے جو ہے اس کو افغانستان کے ساتھ ان کو وہ اس کنٹیکس میں بات کر دی۔ اس کے بعد پھر عدالت نے یہ کہا کہ جو آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ وہی ٹی ٹی پی کہ جنہوں نے جو اے پی ایس کا جو اٹیک تھا اس کو قبول کیا تھا، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ جو ہم یہ ٹی ٹی پی مطلب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم افغانستان کے کنٹیکس میں وہ دیکھنا ہوگا ہمیں، کیونکہ جو ابھی جو اگر اس کے ساتھ مطلب وہ یہ کریں گے امن مذاکرات تو اس سے کیا ہوگا کہ ملک میں کچھ حد تک وہ امن جو ہے وہ پیس جو ہے وہ آئے گی۔ پھر لاسٹ میں کیا ہوا کہ عدالت نے حکومت کو 4 ہفتے کا وقت دیا ہے کہ آپ جا کے ان کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی جتنی بھی وہ ریزرویشن ہے، جتنی بھی وہ شکوک و شبہات ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے، اور ود ان جو 4 ویک ہے اس میں آپ نے ایک رپورٹ پیش کرنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو والدین ہیں ان کی کیا اعتراضات ہے، اور انہوں نے مطلب یہ اعتراضات کیے ہیں، مطلب وہ اب تک یہ اعتراضات کرتے آئے جو ہم بچے وہ اسکول وہ بیچتے تھے تو ہم اس کو مطلب اسکول فیس کے ساتھ سیکورٹی کی فیس بھی وہ ہم ادا کر رہے تھے، تو پھر کیوں وہ غفلت کا وہ مظاہرہ کیا گیا، مطلب بچوں کو سیکورٹی نہیں دی گئی۔ تو والدین کے ہمیشہ سے یہی مطلب مطالبات رہے ہیں کہ جو اس واقعے میں ملوث لوگ جو ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب ان لوگوں کا تعین کر دیا جائے کہ جنہوں نے اس واقعے کو مطلب یا سپورٹ کیا یا اس کو انسٹیگیٹ کیا، مطلب کسی بھی طریقے سے مدد کیا، ان سب کو مطلب سزا دینی چاہیے۔ مطلب ان سب والدین کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کمپنسیشن نہیں چاہیے، اگر مطلب یہی پیسے ہیں ہم مطلب حکومت کو دوبارہ بھی وہ واپس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں انصاف وہ ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔